2023 میں ایمان مزاری سامنے آتی ہیں کہ یہ 450 لوگ جو ہیں وہ مظلوم ہیں، اور یہ انہی کی باقیات ہیں۔ آسما جہانگیر اور جو ان کا گروپ تھا، ان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ پاکستان میں جنہوں نے بلاسفیمی کی ہے، نہ صرف ان کی جو ہے وہ صورتکاری کرے، بلکہ اس قانون کو ہی ختم کیا جائے۔ ان کی تو 2023 میں پہلی بار جو ہے وہ ایک انٹرویو آتا ہے ایمان مزاری کا، عدالت کے باہر کھڑی ہو کے انہوں نے ایک انٹرویو دیا کہ یہ 450 لوگ جن کو پکڑوایا گیا یہ بے گناہ ہیں، ان کو پکڑوایا گیا ہے اور پیسے، یعنی کوئی بزنس گینگ ہے وہ ان کو پکڑواتا ہے، اگر یہ ان کو پیسے دے دیں تو چھڑوا دیتے ہیں، اگر نہ پیسے دیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ توہین مذہب کا مقدمہ کر دیا جاتا ہے۔ اب اگر واقعی یہ اگر کوئی بزنس گینگ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بزنس گینگ میں نہ صرف پرائیویٹ لوگ شامل ہیں، FIA سائبر کرائم شامل ہے، آپ کی ہائی کورٹ شامل ہے، آپ کے جو اسلامی نظریاتی کونسل وہ اس میں شامل ہے، اس میں پیمرا شامل ہے، اس میں PTA شامل ہے، کیونکہ یہ سارے اعتراف کر رہے ہیں کہ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جی۔ اور عدالتیں جنہوں نے ان کو سزائیں دی ہیں پھر وہ بھی شامل ہیں، اور اس میں جو ہے وہ آپ کا پنجاب قرآن بورڈ بھی شامل ہے۔ اور پنجاب قرآن بورڈ کے حوالے سے میں صرف ایک بات عرض کر دوں کہ جن کی سفارشات پہ 70 ملزمان کو پکڑا گیا ہے، حراست میں لیا گیا ہے۔ پنجاب قرآن بورڈ وہ ہے کہ جو پنجاب کی سطح پہ ایک قرآن بورڈ ہے کہ جو قرآن کے تحفظ اور قرآن سے متعلقہ معاملات وغیرہ معاملات کو دیکھتا ہے۔ اس میں تمام مکاتبہ فکر کے علماء کرام موجود ہیں، اس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ علماء کرام موجود ہیں، اس میں وفاق کا نمائندہ موجود ہے، اس میں اسپیشل برانچ کا نمائندہ موجود ہے، اس میں ہوم منسٹری کا ایک نمائندہ موجود ہے۔ اچھا، اس کو چونکہ یہ قرآن کے حوالے سے کام کر رہے تھے تو لوگوں نے ان کو رپورٹ کرنا شروع کیا کہ توہین قرآن ہو رہا ہے۔ ان کو انہوں نے لنک بھیجے، انہوں نے اس کو ویریفائی کیا، جب ویریفائی کیا کہ ہاں یہ واقعی معاملہ ہے ہو رہا ہے تو انہوں نے یہ سفارشات بھیجی FIA سائبر کرائم کو کہ ان کو حراست میں لیا جائے، ان کے اوپر جو ہے وہ کریک ڈاؤن شروع کیا جائے۔ 70 افراد صرف پنجاب قرآن بورڈ کی سفارشات پہ پکڑے۔ اب آپ جس میں مدعی قرآن بورڈ ہے، اس میں 2 کیس ایسے ہیں کہ جو ڈائریکٹ پولیس اسٹیشن انوالو ہے، اس میں کم سے کم 60 لوگ جو ہیں وہ پرائیویٹ جو ایپلیکینٹ ہیں۔ اب اس میں یعنی اس کا مطلب ہے کہ سارے جو ہیں وہ بزنس کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس عبدالعزیز صاحب نے پوچھا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بزنس گینگ ہے، تو ان لوگوں نے آج تک کسی سے پیسے کا لین دین کیا ہے اور اس کے کوئی ثبوت اور شواہد ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے۔ انہوں نے کسی کو پکڑوایا ہو اور اس کے بعد کیس واپس لے لیا ہو، انہوں نے کہا ایسا ہو، انہوں نے کہا کوئی ایسا کہ جس سے ثابت ہو رہا ہو کہ یہ بزنس کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ انہوں نے جب نفی میں کہا تو انہوں نے کہا پھر بزنس کیا ہے؟ یہاں تو اس میں صرف امیر لوگ پکڑوائے جا رہے ہیں جن سے ان کو اس میں تو غریب بھی لوگ ہیں، یعنی مزدور بھی ہے، دہاڑی والا بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، یعنی ہر شعبہ ہے زندگی کا بندہ ہے۔ تو یہ پھر بزنس کیوں؟ بزنس اگر کرنا تو پھر یہ امیروں کے بچوں کو پھنساتے، ان کو پکڑواتے۔